حامدا ومصليا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ رواہ البخاری فی کتاب المرضع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جس کسی کے ساتھ، جس اپنے بندے کے ساتھ، جس اپنے مومن بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث سمجھنے کی ہے۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بھلائی کرنے کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہر دکھ تکلیف سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنے سارے لوگ ہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے اور اسی کو مکمل عبادت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میں کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا ہوں، گرچہ ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھتے ہوں، ہے نا، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، معاشرے والے کتنا بھی اس کو اچھا سمجھیں، وہ نیک تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ نیک تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے سارے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اور یہاں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب ہے نا حدیث سمجھنے والی؟ دراصل اس دنیا کے اندر ہم آئے کس لیے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کے لیے اپنا توشہ بنانے کے لیے، سامان بنانے کے لیے، تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اب ہم نیکیاں کریں، خوب نیکیاں کریں، خوب نیکیاں کریں، ان نیکیوں کی بنیاد پر چلو جنت کے اندر 100 درجے ہیں، بہت زیادہ درجے ہیں، سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے۔ 30-25% تک بڑی محنت کی، 30 تک پہنچ گئے، 30 درجے تک، لیکن ابھی بھی وہاں اوپر تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں مبتلا کرتا ہے مصیبت میں، اور مصیبت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے تو دراصل اللہ ہمارا برا نہیں کر رہا ہے، بلکہ جب ہم مصیبت میں مبتلا ہوں اور پھر بھی اللہ کی شکر گزاری کریں، پھر بھی کہیں الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، میں ہر حال میں تجھ سے راضی اور خوش ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہمارے درجات اور بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہے خیر خواہی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے، مصیبت میں ڈال کر ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، جو صحابی سے ملے ایمان کی حالت میں، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو ایک صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ تابعی تھے، عطا صاحب، عطا بن ابی رباح، ان سے کہنے لگے کہ عطا، ابھی میں تم کو ایک جنتی عورت دکھاتا ہوں۔ اب جنت اور جہنم کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جنتی بولے تو جنت میں، اور یہاں دنیا کے اندر انہوں جنتی عورت دکھانے کی بات کر رہے ہیں کہ میں ابھی تم کو دنیا کے اندر ہی جنتی عورت دکھاتا ہوں۔ یہ چونک گئے، بھائی دکھاؤ کون جنتی عورت ہے؟ کہا ابھی دکھاتا ہوں۔ ایک جو ہے عورت گزری وہاں سے، تو کہا یہ عورت جو جا رہی ہے، یہ عورت جو ہے جنتی ہے۔ کیسے؟ کہا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو یہ جو ہے عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آ کر کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ، یعنی میں گر کر کے تڑپنے لگتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس عورت نے کہا آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ میں شفا یاب ہو جاؤں، اچھی ہو جاؤں، یہ دورے مجھے پڑھنا بند ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بے شک جو
تو چاہتی ہے دعا کر دوں تو میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تو صبر کرے تو تیرے واسطے جنت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے واسطے جنت ہے۔ اب عورت کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو نبی سے دعا کروا لے اچھی ہو جائے، یا تو پھر جنت کا ٹکٹ لے کر کے واپس چلی جائے۔ ظاہر سی بات ہے وہ دور ایسا دور تھا کہ ہر حال میں انہیں آخرت کی کامیابی چاہیے تھی، جنت۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو جنت چاہیے۔ کہا تو پھر ٹھیک ہے صبر کرو۔ کہا ٹھیک ہے صبر کرتی ہوں، لیکن بس دورہ جب پڑتا ہے تو ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، عورت ذات ہوں، کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بس اتنی دعا کر دیجئے کہ میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا اس کے واسطے کر دی۔ تو اسی عورت کے تعلق سے دراصل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا بن ابی رباح کو بتایا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ حدیث دوبارہ میں پڑھوں، ترجمہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق